آج کا ہمارا موضوع ہے ٹیکس، معیشت اور پاکستانی عوام۔ ٹیکس کی تاریخ۔ مصر میں آج سے 5000 ایئر پہلے زرعی پیداوار پر ٹیکس نافذ کیا گیا۔ جو کسان ذمہ دار ٹیکس ادا نہیں کرتا تھا اس کو جیل میں بھیج دیا جاتا تھا۔ اس دور کے مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ ٹیکس کی تعریف۔ ٹیکس سے مراد شہریوں کے ذمہ وہ واجب الادا رقم ہے جو حکومت کو ادا کی جاتی ہے اور حکومت اس کے بدلے میں شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کی ضمانت دیتی ہے۔ ٹیکس حکومت کی آمدنی کا اہم ذریعہ ہے۔ آج کی فلاحی ریاست بے شمار کام کرتی ہے۔ مثال کے طور پر روزگار، مواصلات، ڈاک سسٹم، علاج، بنیادی تعلیم، سستی خوراک، سستی رہائش اور سستی تفریح وغیرہ وغیرہ فراہم کرتی ہے۔ ٹیکس کی اقسام۔ ٹیکس کی دو اقسام ہیں، ڈائریکٹ ٹیکس اور انڈائریکٹ ٹیکس۔ وفاقی ڈائریکٹ ٹیکس میں انکم ٹیکس اور ویلتھ ٹیکس شامل ہوتا ہے۔ وفاقی انڈائریکٹ ٹیکس میں کسٹم ڈیوٹی، سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی اور سیل ٹیکس شامل ہوتا ہے۔ صوبائی ٹیکس۔ صوبائی حکومت جو ٹیکس وصول کرتی ہے ان میں لینڈز ریونیو، پراپرٹی ٹیکس، پراپرٹی ٹرانسفر ٹیکس، زرعی انکم ٹیکس، کیپٹل گین ٹیکس، سٹیمپ ڈیوٹی، موٹر وہیکل ٹیکس، تفریح ٹیکس، صوبائی ایکسائز ڈیوٹی، لیبر ٹیکس وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ٹیکس۔ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ٹیکس میں مارکیٹ لائسنس فیس، میلہ ٹیکس، واٹر سپلائی ٹیکس، ٹول ٹیکس، جانوروں کی خرید و فروخت پر ٹیکس، جانوروں کو ذبح کرنے پر ٹیکس، طے بازاری ٹیکس، نقشہ ٹیکس اور ایڈورٹائزمنٹ ٹیکس وغیرہ وغیرہ وصول کرتی ہے۔ ٹیکسیشن کے اصول۔ ٹیکسیشن کا اہم اور اولین اصول یہ ہے کہ ٹیکس منصفانہ ہونا چاہیے، یعنی ٹیکس کا زیادہ بوجھ دولت مند طبقے پر اٹھائے جبکہ غریب عوام کم سے کم بوجھ برداشت کرے۔ دوسرا اصول شفافیت، یعنی ٹیکس قوانین آسان فہم ہوں اور لوگوں کو علم ہو کہ کون کتنا ٹیکس دے رہا ہے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ حکومت کو یقین ہے کہ وہ ٹیکس کا ہدف حاصل کر لے گی۔ اور چوتھا اصول یہ ہے کہ ٹیکس کم سے کم اخراجات کر کے اکٹھا کیا جائے گا۔ ٹیکس ریٹرن فائل کرنے والوں کی تعداد 2021 ایئرز میں NTN ہولڈرز کی تعداد 7.4 ملین تھی۔ 2.7 ملین نے ٹیکس ریٹرن فائل کی جبکہ 3.7 ملین نے انکم ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کی۔ پچھلے 5 سالوں سے 3.7 ملین نے انکم ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کی۔ 2,72,000 سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ ہیں جن میں 1,68,000 انکم ٹیکس ریٹرن فائل کر رہے ہیں۔ انکم ٹیکس ریٹرن فائل نہ کرنے کی بنیادی وجہ بے روزگاری، غربت، تعلیم کی کمی، پیچیدہ ٹیکس ریٹرن اور ٹیکس کنسلٹنٹ کی فیس ہے۔ ایک سروے کے مطابق اس وقت 15% رچ، 25% اپر مڈل کلاس، 35% لوئر مڈل کلاس، 25% بلو پاورٹی لائن کلاس پاکستانی زندگی گزار رہے ہیں۔ ٹیکس کے مقاصد۔ حکومت ٹیکس لگانے کے مقاصد یوں بیان کرتی ہے۔ مثلاً ٹیکس سے مراد غیر مساوی تقسیم دولت کا خاتمہ، افراط زر میں کمی، سرکاری اخراجات کو ٹیکس وصول کر کے پورا کرنا، ملک کی آبادی کے لیے سہولتیں فراہم کرنا جیسے سڑکیں بنانا، پل بنانا، بجلی کا نظام، گیس کا نظام، سفری سہولتیں، غرض شہری کا ہر قسم کا خیال رکھنا وغیرہ وغیرہ۔ IMF رول ٹیکس لگانے میں۔ عالمی سرمایہ داری نے آج دنیا کے ترقی پذیر ممالک کو مختلف مالیاتی اداروں کے بندھنوں میں جکڑ رکھا ہے۔ اہم ترین اداروں میں IMF، گیٹ، WTO، ADB جیسے مالیاتی ادارے شامل ہیں۔ IMF نے امیر ملکوں کو مزید امیر اور غریب ملکوں کو مزید غریب کیا ہے۔
IMF ترقی پذیر ممالک میں ٹیکسیشن کے معاملات میں کافی اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کی شرائط میں امپورٹ ڈیوٹی میں کمی اور اندرون ملک زیادہ سے زیادہ ٹیکسیشن ہے، جیسا کہ اب بنیادی ضروری اشیاء پر بھی بھاری ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے بجلی، گیس، پٹرول، ادویات اور کھانے پینے کی اشیاء کافی مہنگی ہو گئی ہیں۔ IMF ترقی پذیر ممالک میں غریب کے دشمن کا کردار ادا کر رہا ہے، امیر ممالک کی اشیاء کو پروموٹ کر رہا ہے اور ان کی ملٹی نیشنل کمپنیوں کو ترقی پذیر ممالک میں مضبوط کر رہا ہے۔ پاکستانی سٹیزن اور ٹیکس پیمنٹس۔ پاکستان کا ہر شہری ٹیکس دیتا ہے، لیکن ہر شہری انکم ٹیکس ریٹرن نہیں دیتا ہے۔ پاکستانی شہری جو خریداری پر ٹیکس دیتے ہیں اس کی تفصیل کچھ یوں ہے: ٹول پلازا ٹیکس، شناختی کارڈ ٹیکس، پاسپورٹ ٹیکس، ریسٹورنٹ ٹیکس، ہوٹل ٹیکس، بجلی بل ٹیکس، موبائل سیٹ ٹیکس، موبائل فون کارڈ پر ٹیکس، سوئی گیس بل پر ٹیکس، کار کی خریداری پر ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس، پٹرول ٹیکس، مشروبات پر ٹیکس، اسموکنگ ٹیکس، ادویات خریدنے پر ٹیکس، موٹر وے ٹیکس، جوتے اور کپڑے پر ٹیکس، ہسپتال ٹیکس، موٹر سائیکل خریداری پر ٹیکس، بچے کی پیدائش پر ٹیکس، ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر ٹیکس، نہر کے پانی کے استعمال پر ٹیکس، سبزی منڈی، فروٹ منڈی ٹیکس، واسا ٹیکس، رہائش پر ٹیکس، ٹیلی ویژن ٹیکس، اسکول، کالج، یونیورسٹی فیس ٹیکس، گاڑی پر ٹوکن ٹیکس، اسلحہ لائسنس ٹیکس، ڈرائیونگ لائسنس ٹیکس، انٹرنیٹ ٹیکس، NOC ٹیکس، نیلم جیلم بجلی بل ٹیکس، عدالت فیس ٹیکس، تنخواہ وصول کرنے پر ٹیکس، بلڈنگ کے نقشہ پر ٹیکس، غرض پیدائش سے لے کر موت تک وہ ٹیکس ادا کرتا ہے۔ ٹیکس کی منتقلی: امپورٹر، ایکسپورٹر، صنعت کار، ڈسٹریبیوٹر، ڈیلر، دکاندار، غرض کوئی بھی کاروباری شخص ہو وہ ٹیکس منتقل کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک دکاندار سیمنٹ کی بوری ٹیکس ادا کر کے پہلے 500 روپے کی خریدتا تھا اور 550 روپے کی فروخت کرتا تھا۔ اب اگر وہ سیمنٹ کی بوری 700 روپے کی خریدتا ہے تو اب بھی دکاندار اپنا منافع 10% محفوظ کر کے 770 روپے کی سیمنٹ کی بوری فروخت کرے گا، مگر اس کے برعکس ملازم ٹیکس اور شے کی قیمت منتقل نہیں کر سکتا، بے شک ملازم پرائیویٹ ہو یا سرکاری ملازم ہو۔ اس وجہ سے مہنگائی سب سے زیادہ اثر انداز ملازم پر ہوتی ہے۔ ملازم غریب سے مزید غریب ہو جاتا ہے، جبکہ امیر کاروباری آدمی امیر سے امیر ہو جاتا ہے۔ ٹیکس چوری اور ٹیکس نہ دینے کی وجوہات عوام کچھ یوں بیان کرتی ہے کہ 30% سے زیادہ عوام کے پاس گھروں میں لیٹرین نہیں ہے، پینے کا صاف پانی نہیں ہے، میڈیکل کی فری سہولتیں نہیں ہیں، تعلیمی سہولتیں نہیں، سستی سفری سہولتیں نہیں، ذاتی مکان نہیں، جبکہ مغربی ممالک کے شہریوں کو تمام بنیادی سہولتیں اور آسائشی سہولتیں میسر ہیں۔ پاکستانی عوام کا شکوہ بھی کسی حد تک درست ہے اور حکومت کا موقف بھی قابل غور ہے کہ حکومت کے پاس وسائل کی کمی ہے۔ کشمیر، رنجیت سنگھ اور ٹیکس۔ بر صغیر میں سب سے بڑی مثال رنجیت سنگھ بادشاہ کی ہے۔ رنجیت سنگھ نے کشمیر میں اتنے زیادہ ٹیکس لگا دیے کہ وہاں سے 6 لاکھ افراد ہجرت کر کے پنجاب میں بس گئے۔ ٹیکسوں کا بوجھ ایک حد تک ہونا چاہیے تاکہ عوام آسانی سے برداشت کر سکیں، کیونکہ ترقی پذیر ممالک میں برین ڈرین کا مسئلہ پہلے سے موجود ہے۔ بے شک ٹیکس دینا اشد ضروری ہے اور پاکستانی معیشت کا انحصار بھی ٹیکس پر ہے۔ ٹیکس غریب پر کم از کم اور امیر پر زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔
اگر آپ کو میرے اس آرٹیکل میں کوئی کمی بیشی محسوس ہو تو آپ اس کی نشاندہی کریں. پلیز لائک, view, subscribe and offer your valuable comments on my YouTube channel TSC Tarak Search channel. Thank you.